دنیا کے جتنے معاملات ہیں، دنیاوی معاملات میں قابلیت کا سکہ چلتا ہے۔ اگر قابلیت کے ساتھ ساتھ وسائل بھی میسر ہوں تو سونے پہ سہاگا ہے، لیکن اللہ جل شانہ کے ہاں معاملہ اس کے برعکس ہے، اپوزٹ معاملہ ہے۔ بارگاہ الہی میں قابلیت کی جگہ قبولیت کا اصول۔ اس کی طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تمہاری صورتوں اور مال کو، دولت کو نہیں دیکھتے، بلکہ تمہارے خلوص اور اعمال کو دیکھتے ہیں۔ قابلیت کو نہیں دیکھتے، اخلاص کو دیکھتے ہیں، اپنی رضا کو دیکھتے ہیں، بلکہ تمہارے اخلاص اور اعمال کو دیکھتے ہیں۔ جس شخص کے اندر جتنا زیادہ اخلاص ہوگا، اللہ کے نزدیک وہ اتنا ہی معتبر شخص ہوگا۔ تاریخ عالم پر اگر نظر دوڑائیں تو معلوم ہوتا ہے کہ فرعون، حامان، قارون، شداد وغیرہ قابلیت اور مال و زر میں ایک نمایاں مقام رکھنے والے لوگ تھے، لیکن چونکہ ان میں ایمان، اخلاص نہیں تھا، اس لیے بارگاہ الہی میں قبولیت نہ پا سکے اور اپنی آخرت تباہ کر بیٹھے۔ ان لوگوں کو اپنے علمی عملی کمالات پر کمال درجہ ناز تھا، ناز کرتے تھے یہ لوگ قابلیت پر، عمل پر۔ ایک اور حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ابو لہب علم، دانش میں کسی سے کم نہیں تھے، دانشور آدمی تھا۔ ابو جہل کی کنیت تھی، ابو الحکم تھی، لیکن ان کی دانش، ان کا مال، دولت ان کے کسی کام نہیں آ سکا۔ دور حاضر کی علمی دنیا کا جائزہ لیا جائے تو بھی ہماری بات کی تائید ہوتی ہے۔ غلام احمد پرویز، نیاز فتح پوری، اسلم جراج پوری، حکیم نور الدین جیسے لوگ علم میں اکثر لوگوں سے کم نہیں تھے، بڑے پیمانے پر علم والے لوگ تھے، لیکن چونکہ دین کو اپنی اغراض، اپنی مقصد اور اپنی چاہت کے مطابق سمجھنا چاہتے تھے، اس لیے پہلے تینوں منکر حدیث بنے، حدیث کا انکار کر کے رضائے ضلالت اختیار کی، ہزاروں افراد کی گمراہی کا باعث بنے۔ حکیم نور الدین بروی بھی آزاد خیال شخص تھا، اس لیے بڑی فاضل شخصیات کا شاگرد ہونے کے باوجود مرزا قادیانی کو نبی تسلیم کر بیٹھا اور مرتد ہونے کی حالت میں دنیا سے چلا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے اسلاف کی تاریخ ایسے واقعات سے بھری پڑی ہے کہ وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبولیت کی دعا کرتے تھے۔ حضرات خلفائے راشدین کو اگرچہ جنت کی بشارت دنیا ہی میں مل چکی تھی، دنیا کے اندر، لیکن ان پر خدا کا خوف اتنا غالب تھا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے، کاش میں کوئی درخت ہوتا جو کاٹ دیا جاتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعض اوقات ایک دن کا ہاتھ میں لیتے اور فرماتے، کاش میری ماں نے مجھے جنا نہ ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں قبولیت پانے کا طریقہ کیا ہے؟ انسان تقوی اختیار کرے، جلوت خلوت میں، معاشرتی کاروبار میں اللہ رب العزت کو سامنے رکھ کر زندگی گزارے، خدا کا خوف دل میں پیدا کرے، ورنہ بڑے بڑے عمل، بڑے بڑے ذکر، ہر سال حج اور بڑی بڑی عبادتیں یہ دھری کی دھری رہ جائیں گی۔